اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہے، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم، ان تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر سعودی عرب سے آ رہی ہے کہ سعودی عرب میں 2 فوجی اہلکاروں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں بغاوت اور حکم عدولی کے مجرم قرار پائے گئے تھے۔ سعودی عرب میں گزشتہ کل جمعرات کو وزارت دفاع نے غداری کے مرتکب 2 اہلکاروں کی سزائے موت پر عمل درآمد کا اعلان کیا۔ سعودی پریس ایجنسی کی طرف سے شائع ہونے والے ایک بیان میں سامنے آیا ہے کہ ملزموں کو ملک سے بغاوت، قانون کی حکم عدولی، قومی اتحاد پامال کرنے اور انتشار پھیلانے کے اقدامات کے علاوہ بطور فوجی اپنے حلف کو توڑنے کے حوالے سے قابل اطلاق ضوابط کے تحت اسلامی قانون کی تعمیل میں شرعی احکامات کے مطابق سزائے موت دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق پائلٹ لیفٹیننٹ کرنل ماجد بن موسیٰ عواد البلوی اور چیف سارجنٹ یوسف بن رضا حسن العزونی نے اپنی فوجی حیثیت میں کئی بڑے فوجی جرم کیے۔ انہیں 25 ذی الحجہ 1438 ہجری اور 24 ذی الحجہ 1438 ہجری کو گرفتار کیا گیا۔ پہلے ملزم کو تحقیقات کے بعد فوجی غداری کا ارتکاب کرنے، قومی مفادات اور فوجی خدمات کے اعزاز کے تحفظ میں ناکامی کی سزا ملی، جبکہ دوسرے کو اعلیٰ قومی اور فوجی زمروں میں غداری کا مرتکب پایا گیا۔ وزارت دفاع کے بیان کے مطابق ابتدائی فیصلے کے بعد انہیں عدالت میں اپیل کا حق دیا گیا، تاہم دونوں ملزموں کے اعتراف جرم اور تمام شواہد دیکھنے کے بعد قانونی تقاضوں کے مطابق ان کے خلاف فیصلے جاری کیے گئے۔ فیصلے کے نفاذ کے لیے ایک شاہی حکم جاری کیا گیا اور مذکورہ افراد کو گزشتہ کل جمعرات کو طائف میں سزائے موت دے دی گئی۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے غزہ پٹی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ غزہ کی پٹی کی مشرقی سرحد پر ملکہ کیمپ میں پرامن مارچ اور پریڈ کے دوران بدھ کی شام ایک حادثاتی دھماکہ ہوا جس میں 5 نوجوان شہید ہوئے ہیں اور 19 زخمی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے 5 نوجوانوں کی شہادت اور 19 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ زخمیوں میں بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ شہید ہونے والوں میں 18 سالہ برا وائل، محمد عمر قدوم، احمد عز الدین اور ناصر رامی نوفل شامل ہے۔ دوسری طرف فلسطینی مزاحمتی سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے شہید ہونے والے نوجوانوں کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ قیدی تحریک کی سپریم نیشنل کمیٹی نے 5 نوجوانوں کی شہادت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس واقعے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ اسیران تحریک نے پریس بیان میں زور دیا کہ فلسطینی شہداء کا یہ خالص خون قابض
دشمن کے لیے ایک لعنت اور پھٹکار ثابت ہوگا۔ آئیے ناظرین، پڑوسی ملک پاکستان کو لے کر دو بڑی خبریں آ رہی ہے۔ پہلی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوری کے وسط یا جنوری کے آخر میں کسی بھی دن الیکشن ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمام معاملات دیے گئے پلان کے مطابق چلتے ہیں تو میرے اپنے اندازے کے مطابق اگلے سال جنوری کے وسط یا آخر میں کوئی بھی دن الیکشن کے لیے متعین کیا جا سکتا ہے۔ نجی ٹی وی چینل سما سے انٹرویو میں نگراں وزیر اعظم نے یہ بات کہی۔ اگرچہ کہ صدر پاکستان نے قومی اسمبلی کے انتخابات کے لیے ایک تاریخ تجویز کر دی ہے، مگر ملک میں انتخابات کے انعقاد کی تاریخ دینے کا بنیادی اختیار الیکشن کمیشن کا ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ حلقہ بندیاں آئین کا حصہ ہیں اور الیکشن کمیشن انتخابات کے تاریخ کے معاملے پر اپنی ضروری مشاورت اور کارروائی کے بعد جلد آگاہ کر دے گا کہ صاف و شفاف الیکشن کے لیے کون سا وقت مناسب رہے گا۔ خیر، خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ امریکہ نے پاکستان پر بروقت منصفانہ انتخابات کے انعقاد پر زور دیا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی کی طرف سے عام الیکشن کے لیے 6 نومبر کی تاریخ تجویز کرنے کے پیش نظر امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ قانون کے تحت صاف، شفاف، منصفانہ، آزادانہ اور بروقت عام انتخابات منعقد کریں۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت ایجپٹ سے، مصر سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ مصر میں نقاب پر پابندی والا معاملہ گرمایا ہوا ہے، اور اسی درمیان یہ خبر آ رہی ہے کہ مصر کے ایک ممتاز عالم دین نے اسکولوں میں نقاب پر پابندی کی حمایت کی ہے۔ مصر کے ممتاز عالم دین پروفیسر ڈاکٹر احمد کریمہ نے اسکولوں میں نقاب پر پابندی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ پروفیسر احمد کریمہ کا کہنا ہے کہ چہرے کا نقاب نہ واجب ہے نہ ہی فرض۔ اسلام میں خواتین کے لیے سر کے بال ڈھانپنے کا حکم آیا ہے۔ پروفیسر احمد کریمہ نے کہا کہ سال 1997 میں سلطنت عمان کے مرحوم سلطان قابوس بن سعید نے تعلیمی اداروں میں نقاب پہننے پر پابندی لگائی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ مرحوم سلطان قابوس بن سعید کی تعلیمی اداروں میں نقاب پہننے پر پابندی کی مخالفت نہیں کی گئی تھی۔ پروفیسر نے یہ بھی کہا کہ نقاب پر پابندی الازہر الشریف کے زیر انتظام اداروں سمیت تعلیمی اداروں کی تمام سطح پر ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ سرکاری دفاتر میں بھی نقاب پر پابندی لگانی چاہیے۔ آزادی اظہار، شخصی آزادی کا اطلاق کام کے اوقات کار کے بعد لاگو ہوتے ہیں۔ مصر کی وزارت تعلیم نے نئے تعلیمی سال کے آغاز پر نیا ضابطہ لباس جاری کیا ہے۔ ضابطے کے تحت اسکولوں میں نقاب پہننے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ مصر میں نیا تعلیمی سال اسی مہینے 30 تاریخ سے شروع ہوگا۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت ویتنام سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ویتنام میں ایک رہائشی عمارت میں آگ لگنے سے بڑی تباہی مچی ہے اور تقریباً 56 لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ ویتنام کی رہائشی عمارت میں آگ لگنے سے مرنے والوں کی تعداد 56 کے قریب ہو گئی، جبکہ 37 افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ زخمیوں کو آگ سے جھلس کر اور جان بچانے کے لیے عمارت کی بالائی منزلوں سے چھلانگ لگانے سے زخم آئے ہیں۔ 9 منزلہ عمارت کے ایک بلاک میں گزشتہ رات آگ لگی تھی۔ کئی گھنٹوں کی کوشش کے بعد آگ پر قابو پایا گیا۔ آگ لگنے کی وجوہات جاننے کی تحقیقات جاری ہیں۔